بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کی پہلی شرط طہارت کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ طہارت سے مراد نماز پڑھنے والے کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا، یہ طہارت سے مراد ہے۔ یعنی کہ طہارت میں تین چیزیں آتی ہیں: نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ۔ تو ان تینوں چیزوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقیہ یعنی ظاہری نجاست جیسے پیشاب وغیرہ، اور نجاست حکمیہ یعنی کہ بے وضو بے غسل ہونا۔ تو ان نجاستوں سے پاک ہونا یہ نمازی کا ضروری ہے۔ یعنی نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو نجاست غلیظہ میں 1 درہم کی مقدار کا اعتبار ہے کہ اگر 1 درہم سے کم حصے میں لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم کے برابر لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے۔ درہم کی مقدار فقہ نے مختلف طریقے سے بیان کی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم ہتھیلی کے اندر پانی ڈالیں، جتنا پانی ہتھیلی کی گولائی میں رہ جاتا ہے یہ گویا کہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ تو نجاست غلیظہ میں درہم کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر درہم سے کم لگی ہوئی ہے، اس صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، اور اگر درہم کے برابر لگی ہوئی ہے تو کیونکہ دور کرنا واجب ہے، اس حالت میں اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست خفیفہ ہے تو نجاست خفیفہ میں جس جگہ پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کے چوتھائی کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر 1/4 سے کم ہے تو دور کرنا اس کو سنت ہے، 1/4 کے برابر ہے تو دور کرنا واجب ہے، اور 1/4 سے زیادہ ہے تو دور کرنا فرض ہے۔ اور یہ بھی بالترتیب ایسے ہی ہوگا کہ اگر نجاست خفیفہ کسی بھی حصے کے 1/4 سے کم میں لگی ہوئی ہے، اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اور اگر 1/4 کے برابر لگی ہوئی ہے تو دور کرنا واجب ہے، اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر 1/4 سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے، اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ چوتھائی حصہ، اس میں ہر عضو کا الگ اعتبار ہوگا، یعنی کہ اگر آستین میں لگی ہوئی تو آستین کے چوتھائی کا اعتبار ہے، اگر دامن میں لگی ہوئی ہے تو دامن کے چوتھائی کا اعتبار ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں، اور طہارت جو نماز کی پہلی شرط ہے، اس شرط کی تکمیل کے بعد ہی ہم نماز شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔